بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نالج ٹیوب چینل پر تاریخ اسلام سیریز کی ویڈیوز پبلش کی جا رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر کریں گے اور آپ پر پہلی وحی کیسے آئی اس کا بھی ذکر کریں گے۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔ ویورز، دنیا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ایک کامل انسان کے طور پر پہچان لیا تھا، اور عرب کے مشرک اور کافر سبھی آپ کی عزت کرتے تھے اور آپ پر اعتماد بھی کرتے تھے۔ لیکن ابھی کیونکہ اعلان بعثت نہیں ہوا تھا تو سب آپ کے ساتھ تھے، آپ کو صادق اور امین بھی مانتے تھے۔ لیکن جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو یہی لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں ظاہری طور پر اعلان نبوت فرمایا، لیکن روایات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائشی نبی تھے، جس طرح حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں نبی تھے اور انہوں نے ماں کی گود میں اپنی نبوت کی گواہی بھی دی تھی۔ تو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام انبیاء سے افضل ہے، چنانچہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ نبی پاک بھی پیدائشی طور پر نبی تھے، البتہ اعلان انہوں نے 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق تو نبی پاک اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ روایات میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں موجود تھے اور خدا تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوئے اور آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد جب آپ واپس اپنے گھر حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے اور ان سے اپنے اعلان نبوت کے بارے میں بات کی تو حضرت خدیجہ نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا، آپ کی تائید فرمائی اور آنے والے حالات کا مل کر مقابلہ کرنے کی بھی تسلی دی۔ مورخین کے مطابق آپ پر پہلی وحی ماہ رمضان کی 17ویں تاریخ کو ہوئی اور ایک روایت کے مطابق 27 رجب کو ہوئی۔ بہرحال جو پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی وہ سورہ اقرا کی 5 ابتدائی آیات تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اس کے علاوہ 4 مزید آیتیں جن کا ترجمہ یہ ہے: سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کا سہارا لے کر جس نے پیدا کیا انسان کو ایک منجمد خون سے، پڑھیے اور آپ کا پروردگار سب سے بڑا صاحب کرم ہے جس نے قلم کو ذریعہ علم بنایا، انسان کو ان باتوں کا علم دیا جنہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلا پیغام الہی آیا تو آپ دعوت رسالت پر مامور ہوئے، اور آپ کی تربیت اور ماحول ہی کچھ اس طرح کا تھا کہ آپ کے گھر کے موجود لوگوں نے بلا توقف آپ پر لبیک کہی۔ گھر کے جو افراد سب سے پہلے بمشرف اسلام ہوئے ان میں آپ کی شریک حیات جناب خدیجۃ الکبریٰ، جنہوں نے آپ کے بلند اوصاف اور رفت کردار ہی سے متاثر ہو کر آپ کو رفاقت زندگی کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے چچا زاد بھائی اور آپ کی آغوش تربیت میں مثل اولاد پرورش پانے والے حضرت علی بن ابی طالب، جو اس وقت 10 برس کی عمر تک پہنچ چکے تھے۔ قدیم ترین مورخ ابن اسحاق نے جو ترتیب بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ بنت خویلد سب سے پہلی ایمان کا اقرار کرنے والی فرد ہیں، اور پہلے جنہوں نے ایمان کا اعلان کیا وہ علی بن ابی طالب تھے، پھر رسول کے ساتھ مثل اولاد کے رہنے والے اور آپ کے بیٹے کہا جانے والے زید بن حارثہ تھے۔ ایک روایت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ اسی دور میں جناب علی بن ابی طالب کے ایک دوسرے بھائی حضرت جعفر بھی، جنہیں جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی اس فہرست میں داخل ہو چکے تھے۔ چنانچہ شروع میں جو نمازیں ہوتی تھیں اس میں رسول کے پیچھے جو صف قائم ہوتی تھی وہ ان افراد پر مشتمل ہوا کرتی تھی: علی، جعفر، زید اور خدیجہ۔ اور دوسری روایت میں ہے جسے طبری نے محمد بن سعید کی زبانی نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ لوگوں میں حضرت ابو بکر سب سے پہلے اسلام لائے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ان سے قبل 50 آدمیوں سے زیادہ لوگ اسلام لا چکے تھے۔
आगाज़ रिसालत से 3 बरस तक कानून तक़िया पर अमल दरामद होता रहा और दावत इस्लामी का काम मख्फी तरीके पर अंजाम पाता रहा, यहाँ तक कि हुक्म इलाही इजहार नबूवत का आया। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इससे आगे के हालात व वाक़यात अगली वीडियो में अर्ज़ करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।